اہلی تشیع علماء سادہ لو شیعہ عوام کو جو سب سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا حصہ غائب کر دیا ابو بکر، عمر اور عثمان نے، کیونکہ قرآن کی 17,000 آیات تھیں لیکن موجودہ قرآن کی صرف 6,666 آیات ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ غائب کر دیا گیا۔ اس پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو دھوکہ ہو اور آپ کہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اہلی تشیع بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ انکار بھی نہیں کرتے، وہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی ہے اور مکمل ہے۔ دیکھیے اس صورت میں میں کہوں گا کہ وہ نہیں مانتے اور وہ کہیں گے کہ ہم قرآن کریم کو پورا اور مکمل مانتے ہیں۔ تو حقیقت تک کیسے پہنچا جائے گا؟ آپ صرف ان سے یہ سوال کیجئے، اہلی تشیع علماء سے۔ سادہ لو شیعہ عوام بھی کر سکتی ہے یہ سوال، سنی بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ائمہ معصومین میں سے کسی ایک روایت سے بھی ثابت کر دیجئے کہ موجودہ قرآن اصلی ہے اور مکمل ہے اور غیر تحریف شدہ ہے، بات ختم۔ ایک روایت سے بھی ثابت نہیں کر سکتے، جبکہ وہ روایتیں جن سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے، تحریف شدہ ہے، وہ 2,000 کے قریب ہیں۔ علامہ مفید، محقق داماد اور علامہ باقر مجلسی کے نزدیک وہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، بلکہ متواتر ہیں۔ یعنی ائمہ معصومین کی متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہے، یقینی ہے صبح کے سورج کی طرح کہ یہ موجودہ قرآن کریم اصلی نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا حصہ غائب کر دیا گیا، یہ تحریف شدہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر پھر اہلی تشیع علماء سادہ و شیعہ عوام اور سنیوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ شیخ صدوق اور ابن بابویہ اس قرآن کے مکمل اور سچا ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ نہیں حضور، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جید علماء، اہلی تشیع کے جو جید علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کا کہنا، شیخ صدوق وغیرہ کا، وہ تقیہ پر محمول ہے۔ اگر بالفرض اس کو سچ مان بھی لیا جائے تب بھی ان کی بات، کن کی؟ شیخ صدوق وغیرہ کی بات دیوار پر ماری جائے گی ائمہ معصومین کے متواتر روایات کے مقابلے میں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک طرف ائمہ معصومین کی متواتر روایات ہوں اور ایک طرف تفرد ہو تو متواتر روایات کو ہی ترجیح دی جائے گی نا۔ اس کے علاوہ اگر اہلی تشیع سادہ لو شیعہ عوام میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ نہیں، میں تقیۃً نہیں کہہ رہا، میں واقعی اس قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے، یہ مکمل ہے، تو تب بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ائمہ معصومین کی متواتر روایات کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں البتہ جو اس طرح کہنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ آپ پھر شیعہ نہیں ہیں۔ سادہ سی بات ہے نا، وہ کہتے کہ نہیں، ہم قرآن کریم پر یقین رکھتے ہیں، اس کو مکمل سمجھتے ہیں اور اسے سچا سمجھتے ہیں۔ تو بس ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لیجئے، اچھا چلے آپ ایسا کیجئے کہ ائمہ معصومین میں سے کسی ایک روایت سے ثابت کر دیجئے کہ موجودہ قرآن کریم غیر تحریف شدہ ہے اور اصلی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک معزز خاتون نے خلوت میں حقیر فقیر کو پیغام بھیجا کہ میں سنی ہوں لیکن آپ اہلی تشیع کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ تو پھر ان سے بھی حقیر فقیر نے یہی سوال کیا تھا کہ موجودہ قرآن کریم اصلی ہے، مکمل ہے، تحریف سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس بارے میں ائمہ معصومین سے صرف ایک روایت دکھلا دیجیے۔ اس کے بعد ان کا جواب موصول نہیں ہوا۔ دو حوالوں کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ روایات تو بہت زیادہ ہیں جو ائمہ معصومین سے ثابت ہیں کہ قرآن اصلی نہیں ہے، تو اگر سب حوالوں کو دینے بیٹھ جاؤں تو بات بہت طول پکڑ جائے گی۔ مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم نے علی بن سوید کو حکم دیا کہ غیر شیعہ سے کسی قسم کی کوئی بات نہ سیکھو، ان کو دین دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ بڑی خیانتیں کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانتیں کی، ان کو جو امانت سونپی گئی، یعنی جو قرآن کریم دیا گیا، اس میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر دیں۔ دوسری جگہ ابو بصیر ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ آیت کریمہ ایسے نازل نہیں ہوئی تھی،
پھر کیسے نازل ہوئی تھی؟ ایسے نازل ہوئی تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَةِ عَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ تو ایسی 2000 روایات ہیں جو ائمہ معصومین سے ثابت ہیں تواتر کے ساتھ کہ موجودہ قرآن کریم اصلی نہیں ہے بلکہ تحریف شدہ ہے۔ تو سادہ لو شیعہ عوام جو ہے اہلی تشیع علماء کے حضور حاضر ہوں اور ان سے جا کر کہیں، وہ سادہ لو شیعہ عوام جن کو لگتا ہے کہ نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو، آپ ان کے حضور جائیے، ان سے کہیے ائمہ معصومین سے صرف ایک روایت دکھا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ موجودہ قرآن کریم اصلی ہے، مکمل ہے اور غیر تحریف شدہ ہے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والا بھی یہ بات کیسے مان سکتا ہے مجھے بتائیے، جب اہلی تشیع علماء سادہ لو شیعہ عوام کے کانوں میں یہ بھرتے ہیں کہ ابو بکر غاصب تھے، ابو بکر خائن تھے، عمر غاصب تھے، عمر خائن تھے، عثمان غاصب تھے، عثمان خائن تھے، جھوٹے تھے، منافق تھے، مرتد تھے، تو پھر ان کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے معتبر ہو سکتا ہے، کیسے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو عقلی بات ہے نا، چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ سادہ لو شیعہ عوام کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ان کے اہلی تشیع علماء جو ہیں ان کو کیسے گمراہ کرتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور جمیع صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے جھوٹے ہیں، منافق ہیں، مرتد ہیں۔ پھر اوپر سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے، پھر تو یہ بھی جھوٹ ہو گیا۔ کیا کریں گے اب؟ تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی کوشش کیجئے، دماغ پہ زور ڈالیے، غور و فکر میں لگائیے خود کو، آنکھیں بند کر کے کسی کا ہاتھ تھام کر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چلنا بند کر دیجئے، روک دیجئے۔ اندھے نہیں ہیں آپ، آنکھوں والے ہیں، صاحب بصیرت ہیں۔ پوچھیں، سوال تو پوچھیں نا، اہل تشیع علماء سے جا کر سوال تو پوچھیں، ان سوالوں کے کیا جواب ہے؟ اب جتنے بھی سوال پوچھے ہیں حقیر فقیر نے، اہل تشیع حقیر فقیر کے کسی بھی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر سادہ لو شیعہ عوام اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بھی پوچھیں کہ شیخ جب ہم دوسرے معاملات میں تقیہ نہیں کرتے، عقیدہ امامت میں تقیہ نہیں کر رہے، گرج کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ امامت پر ایمان ہے، تو پھر قرآن کے مقابلے میں ہم تقیہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے؟ ہم کھل کر کیوں نہیں کہتے یہ قرآن نقلی ہے، اس میں بہت سارا حصہ غائب کر دیا گیا؟ ہم ائمہ معصومین کی متواتر روایات کو کیوں چھپاتے ہیں؟ صرف اس معاملے میں تقیہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ عقیدہ امامت وہ بھی تو ثابت نہیں ہے نا، اس کا بھی تو اظہار کر رہے ہیں، اس میں تقیہ نہیں کر رہے، تو اس میں بھی تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو یہ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان اچھے تھے۔ پھر اہل تشیع علماء اگر سادہ لو شیعہ عوام کو پھر دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ ایسے ہی اسی قرآن کو پڑھتے رہو تاکہ ابو بکر، عمر اور عثمان کو گناہ ملے، اس کے عذاب میں اضافہ ہو، تو آپ پھر سوال کیجئے گا کہ چلو انہوں نے یہ گناہ کا کام کیا، قرآن کریم میں تحریف کی، تو ہمارا فرض نہیں بنتا کہ لوگوں کو بتائیں، اور بلکہ اس کو پڑھنے کی بجائے ہم ان لوگوں کو بھی روکیں تاکہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں؟ ان کو عذاب ہوگا تو خود پڑھنے والوں کو گناہ نہیں ہوگا جو غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، تحریف شدہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان کی اپنی باتیں پڑھ رہے ہیں؟ پھر اس سے تو اویس صاحب اور دیگر منکرین خدا کا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن انسان کا لکھا ہوا ہے، یعنی اہل تشیع علماء بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن ابو بکر، عمر اور عثمان کا لکھا ہوا ہے۔